بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو بہت زیادہ ذکر خدا کیا کرتا تھا اور ہمیشہ یہ کلمات دہرایا کرتا تھا: الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حمد و شکر ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ شیطان اس کے اس عمل سے بہت ناراض تھا، لہذا ایک شیطان کو اس کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ وہ یہ کلمات کہے: والعاقبۃ للاغنیاء، عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے۔ اس شیطان نے اس کو نیا ذکر سکھانا چاہا، مگر اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس ذکر کو درست نہیں سمجھتا اور اسے نہیں پڑھوں گا، اور میں تمہارے ذکر کے غلط ہونے پر شرط لگا سکتا ہوں، اور اس کے لیے کسی شخص کو حاکم بناتے ہیں۔ جو شخص بھی سب سے پہلے دکھائی دے گا اس کے فیصلہ کو تسلیم کر لیں گے، اور وہ جس کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس عہد کے بعد ایک شخص سامنے آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے۔ شیطان نے اس وقت اس آدمی کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن وہ پہلے کی طرح خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ شیطان کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی وہی پہلے والا ذکر پڑھ رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، میں یہی ذکر پڑھوں گا اور اس کے صحیح ہونے پر دوسرے ہاتھ کی بھی بازی لگا سکتا ہوں۔ اتفاق سے دوسری مرتبہ بھی اسی شخص سے سامنا ہو گیا جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا۔ اس نے وہی پہلا فیصلہ عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے کہا۔ شیطان نے اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ لیا، لیکن وہ شخص اسی طرح خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے پڑھتا رہا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سر کی بازی لگا دی۔ اس مرتبہ فیصلہ کرنے کے لیے ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نیک اور صالح تھا۔ جب اس نے تمام باتیں سنی تو اس نے اس شخص کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے اس کو دوبارہ ہاتھ عطا کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے اس خبیث شیطان کی گردن پر ایک محکم وار کر کے اسے جدا کر دیا اور کہا: ھذا العاقبۃ للمتقین، یہ دیکھو عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔